یہ جو آپ کو ملنگ فقیر نظر آتے ہیں ننگے دڑنگے، جن کو دیکھ کر آپ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، بابا جی کو نمبر بتا، میری لاٹری لگ جائے، میرے گھوڑے لگ جائیں، اور جس بے ایمان نے لباس ہی نہیں پہنا، جس کو سنت رسول کا ہی پتہ نہیں، جس کو اللہ کے حکم کا ہی پتہ نہیں، جو اپنے صدر کو نہیں چھپا سکتا، جو اپنی شرمگاہ کو نہیں چھپا سکتا، وہ مسلمانوں، ہندو تو ہندو رہا، مسلمان بھی اسے بھگوان بنا کے کھڑا۔ ہندوؤں کو ہم برا کہہ دیتے ہیں، لیکن اس مسلمان کو کہے تو آپ بھی ناراض، حری صاحب مسلمان تو ہے نا۔ تو یہ ہندو سے بھی برا ہے، اس لیے کہ ہندو نے نبی کا کلمہ تو نہیں پڑھا نا، یہ کلمہ پڑھ کے نبی کی توہین کر رہا اور کلمے کی توہین کر رہا، یہ ہندو سے بھی بڑا بے ایمان ہے۔ آپ نے لباس پہ خوشبو لگائی، نیت کر لی، یہ سنت ہے۔ آپ نے یہ نیت بھی کر لی کہ میں تو مسلمانوں میں جا کر مل کے بیٹھوں گا، تو میری تازگی کی وجہ سے، میری خوشبو کی وجہ سے دوسرا مسلمان بھی تر و تازہ ہو جائے گا، اسے بھی خوشبو آئے گی، ایک ہی لباس ہے، لیکن نیتیں کتنی آتی چلی گئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لباس پہننا بھی اللہ کے دربار میں ثواب اور اجر کا مستحق بنا دیتا ہے، صرف نیت کا فرق ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، ذرا توجہ رکھیے گا، کہ میں نے 10 سال میں صرف نیت کو صحیح کرنے کا سبق سیکھا۔ کتنا؟ اس لیے کہ دار و مدار اس میں ہے سارے دین کا۔ صرف نیت کو صحیح کیسے کیا جاتا ہے 10 سال پڑھا ہوں۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سورہ بقرہ جو 2.5 پارے کی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے 10 سال میں سیکھی ہے۔ کتنی؟ میں حیران ہو رہا ہوں کہ اشتہار لگے کھڑے ہیں، ہم آپ کو 15 دن میں قرآن سمجھا دیں گے، وہ ہمیں 40-50 سال میں ابھی تک ہم قرآن کی الف بیتے سے ہی واقف نہیں ہیں۔ یہ جوہلا اشتہار چھپے ہوئے ہیں، انگریزی میں ہر جگہ لگے ہوئے ہیں، صاحب آئیے ہم آپ کو 15 دن میں قرآن سکھا دیں گا، آپ کو قرآن سمجھ آئے گا، 90% قرآن سمجھا دے گا۔ حضرت عمر 10 سال میں بقرہ سیکھتے، بزرگ 10 سال میں نیت صحیح کرنا سیکھتے ہیں، ہمیں 50 سال ہو گئے، ہم آج تک قرآن پاک کی الف بیتے سے واقف نہیں ہو سکے، تو آپ 15 دن میں کیسے قرآن کو سمجھ لیں؟ جاہلوں کا زمانہ ہے، ممبروں پہ جاہل آ گئے، مسلوں پہ جاہل آ گئے، وہ ہمیں قرآن سکھانے کا، جن کو خود شریعت کا پتہ نہیں، ننگے سر کھڑے ہیں قرآن کا درس ہو رہا، ننگے سر کھڑے ہیں حدیث کا درس دیا جا رہے ہیں، ننگے سر کھڑے ہیں ہماری اصلاح کی فکر میں کھڑے ہیں۔ وہ بھائی پہلے اپنی اصلاح تو کر لو، پہلے اپنے آپ کو تو بنا لو، پھر ہماری اصلاح کی فکر کرو۔ نیت کا دار و مدار، بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال میں نیت کا سبق سیکھا۔ یہاں لوڑے جو سارے ماں باپ کے نافرمان، جن کو کھانے کی سنت کا پتہ نہیں ہے، سننے کی سنت کا پتہ نہیں، لوگوں کی نمازیں صحیح کرانے میں گھوم رہے ہیں۔ اوئے تسی احتیاط نہیں بن دیو تھوڑی نماز نہیں ہوئے گی، اوئے تسی انجن نہیں کر دیو تھوڑی نماز نہیں ہوئے گی۔ وہ اللہ کے بندوں پہلے اپنے آپ کو تو سمجھا لو، ہماری نمازوں کی فکر بعد میں کرنا، ہماری نمازوں کی فکر بعد میں کرنا کہ ہم صحیح ہیں کہ غلط ہیں، پہلے اپنے وجود کو تو صحیح کریں۔ جو حالات کا طبقہ ہے گمراہ، نماز کی نیت کرنا بھی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت۔ حضرت سلطان بہو سب کے دور زور سے کہتے، ارے بابا ہمیں سچے ولیوں کی خادم اور غلام، بڑی ایک عجیب بات کہی نیت پہ حضرت سلطان بہو، یہ رب ملدا ناتیاں دھوتیاں،
جے رب ملدا ناتیاں دھوتیاں تے رب ملدا ڈڈواں مچھیاں نو جے رب ملدا لمیاں والاں نو تے رب ملدا بھیڑاں سکیاں نو جے رب ملدا راتی جاگ دیاں نو تے رب ملدا کال کڑچیاں نو یہ ساریاں گلاں جھوٹیاں باہو رب ملدا نیتاں چنگیاں رحمان بابے کا مجھے شعر نہیں آتا نہیں تو میں سنا دیتا جو اس نے نیت پہ کہا ہے کہ اگر ناتے دھوتے سے رب مل جاتا تو ڈنڈو جو پانی میں پھر رہا ہے سارا دن ہوتے لگا تھا مچھی جو سارا دن پانی میں رہتی ہے اس سے بڑھ کر خدا کس کو ملتا ہے اگر یہ لمبے وال رکھنے سے خدا ملتا ہے تو وہ بھیڑ وہ بکری جس کے وال کبھی نہیں کاٹے جاتے پھر ہمیشہ رب بھیڑوں کو ملتا ہے اور اگر رب رات کے جاگنے سے ملتا ہے تو چمگادڑ بیچارہ ساری رات جاگتا ہے اور الٹا لٹک کے جاگتا ہے پھر رب اس کو مل جاتا ہے حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں رب نیت کو صحیح کرنے سے اب ناتے دھونے میں اگر نیت ہے خدا کی رضا کی تو خدا مل گیا بال لمبے رکھنے میں اگر نیت کر لی کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے تو آپ کو خدا مل گیا رات کو جاگنے میں اگر نیت کی کر لی کہ میں رات کو جاگ کے اپنے اللہ کو راضی کروں اس لیے کہ وہ جاگتا ہے تو آپ کو خدا مل جائے گا ورنہ ایک بندے کو نہر میں دھکا دے دو وہ وضو بھی نہیں کر کے نکلتا اب ایسے ہی نکل آیا تو آ کے آپ کی جماعت میں کھڑا ہو جائے تو آپ جماعت میں کھڑے ہونے دو گے ایسے ہی دھکا دیا وہ نہر سے نہا کے نکل آیا ہر چیز کی نیت اور اس دنیا میں توجہ ہے میں اگر قرآن کے لفظوں میں آگے کبھی پڑھیے اپنی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قرآن کی آیت ہے کبھی پڑھی ہے دیکھی ہے کبھی قرآن یہ کیا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی نیت ہے کس کی یہ ابراہیم علیہ السلام نے نیت کی اور کب کی تھی یہی نیت کر کے ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھا میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ اس کارخانہ قدرت میں سب سے پہلے ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی اور کب پڑھی ہے قرآن واقعہ بیان کرتا وَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا 4 سال کا میرا ابراہیم اماں کے پاس چولہے پہ کھڑا ہے رات ہو گئی اس وقت دنیا ستاروں کی پوجا کرتی ہے ستارے نکل آئے آسمان پہ چمکتے ہوئے نظر آئے میرے ابراہیم نے اماں سے پوچھا اماں کیا یہ ہمارے خدا ہیں اماں کہنے لگی بیٹا ہاں یہ ہمارے خدا ہیں تھوڑی دیر گزری سورج نہیں بلکہ چاند نکلا چاند کی روشنی کے سامنے ستاروں کی روشنی ماند پڑ گئی تو حضرت ابراہیم 4 سال کا بچہ اماں سے کہتا ہے اماں جو کسی اور کے آنے سے اپنی روشنیوں کو نہ سنبھال سکے وہ میرے خدا نہیں جب چاند نکلا اماں نے کہا یہ ہمارا خدا ہے ابراہیم علیہ السلام ساری رات تکتے رہے کھڑے ہو کر 4 سال کے خلیل کو نیند نہیں آئی قرآن کہتا ہے جب صبح مشرق سے سورج نکلا چاند نے بستر لپیٹا چاند صاحب 2 گول ہو گئے بھاگنے کی تیاریوں میں لگ گئے اب میں چلا جاؤں تو مجھ سے بھی بڑا آ گیا ابراہیم علیہ السلام اماں سے کہتے ہیں اماں جو کسی اور کے آنے سے اپنا بستر گول کر لے میں اسے خدا ماننے کو تیار نہیں فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ
یہ بڑا ہے. جب نکلا اماں سے کہا اماں کیا یہ میرا خدا ہے؟ اماں نے کہا ہاں یہ تیرا خدا ہے. 4 سال کا خلیل اللہ کو تکتا رہا سورج کو. 12 بجے 12:30 بجے 1:45 آیا. سورج نے گھٹنے ٹیکے جھکنے لگا. زوال آیا. بولو خدا پہ زوال نہیں آتا. خدا پہ وہ زوال کو لاتا تو ہے لیکن خدا وہ ہوتا ہے جس پہ زوال نہ آئے. مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس میں کبھی مشکل نہ آئے. حاجت روا وہ ہوتا ہے جو کبھی دنیا میں حاجت مند نہ رہا ہو. جب اس نے گھٹنے ٹیکے پھر اماں سے نہیں پوچھا, کھڑے ہو گئے. کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اما نہ ستاروں کی پوجا کرنے والا, نہ چاند کی پوجا کرنے والا, نہ سورج کی پوجا کرنے والا. میں تو اس کی پوجا کرنے والا جو ہمیشہ ایک حال پہ رہتا ہے. ایک رکعت پڑھی ستاروں کے جانے کے شکریہ میں, ایک رکعت پڑھی چاند کے جانے کے شکریہ میں, ایک رکعت پڑھی سورج کے جانے کے شکریہ میں, اور ایک رکعت پڑھی اس کو سجدہ کرنے کے شکریہ میں. اور نیت کی انی, زور سے پڑھ لو اللہ ثواب دے گا قرآن. انی بے شک میں وجہتو متوجہ ہوتا ہوں وجہی للذی اس ذات کی طرف فطر السماوات والارض حنیفا جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے. اور حنیفہ کہہ کے اشارہ کیا صرف بنانے والا نہیں ٹھیک ٹھاک بنانے والا ہے. ٹھیک ٹھاک پورا پورا سیدھا سیدھا ضرورت مند کو جتنی ضرورت پڑے ایسے بنانے والا حنیفہ. اور ساتھی کا وما انا من المشرکین. جے رب ملدا ناتیاں توتیاں تے رب ملدا ڈڈواں مچھیاں نو, جے رب ملدا لمیاں والا تائیں تے رب ملدا بھیڈاں سسیاں نو, جے رب ملدا راتی جاگدیاں تے رب ملدا کال کڑچیاں نو. اے ساریاں گلاں جھوٹیاں باہو تے رب ملدا نیتاں. سب سے پہلے نیت اس جہان میں اس دنیا میں ایک زبان نہ لگی. یہ بھی میں دس دینا, یہ بھی زبان بانی ہے. یہ زبان سے کہا تھا کہ دل سے کہا تھا؟ زور سے بولو. لونڈے آج کل بدماش ہمارے سامنے آ جاتے ہیں یہ نیت کرنا بدعت ہے. یہ کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ نہ میں تیرے پیو نے نیت کر کے نماز پڑھا. میں تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں. میرے نبی جب حج کے لیے نکلے, زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ تمہیں بھی حج کی توفیق دے. آمین زور سے کہہ دو. جانتے ہو کہاں سے نکلے؟ مدینے سے. مدینے کے باہر جگہ ہے ذوالحلیفہ. میرے پاک نبی نے احرام باندھا. ٹھیک ہے, جیسے ہی احرام باندھا 2 رکعت نماز پڑھی, زور سے کہا لبیک. میرا پاک نبی دلوں بھی حاضر سی, بولو سبحان اللہ. لیکن پھر کہنا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پہاڑی پہ چڑھ دیا بھی آکھیا لبیک, اونچنی
تے چڑھدیاں بھی آکھیا لبیک، اتردیاں بھی آکھیا لبیک، نماز واسطے اترے تے آکھیا لبیک، راتی سون لگے تے آکھیا لبیک، جاگے تے آکھیا لبیک۔ او مولا جی تے وہ فتوا اے نیتاں کرنیاں حرام نے، جے حرام نے تے میرا نبی بار بار لبیک کیوں آکھدا ہے؟ نہیں سمجھے والے نہیں کرنا۔ اگر تھوڑا سا ہم تھوڑا سا نیتوں کو صحیح کر لیں تو کتنا کام بنا۔ مجھے یاد ہے میرا ایک بھتیجا تھا چھوٹا سا، رات کو رونے لگا تو میری بڑی بہن نے اس کو اٹھایا تو اسے لوری دے رہی ہے، سو جا میرے لال سو جا۔ میرے ابا جی کے کان میں کوئی آواز پڑ گئی، غصے والے بڑے تھوڑے تھے بستر سے چلا دینا۔ فرمایا کی کہہ رہی ہیں؟ ابا انہوں سڑا رہی ہیں کیا پتر انہوں چولی ویچے چوک تے کہہ رزینہ رزینہ باللہ ربا۔ بچہ ریتھم سے سوتا ہوتا، یہ جو آواز سر ہوتی ہے اسے ریتھم کہا جاتا ہے۔ یہ بین پہ جو سانپ ہمارے لوگ نکالتے ہیں نا، یہ سانپ صرف اس ریتھم پہ ناچتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، سانپ کے کان نہیں ہوتے، یہ ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے یہ بین سن کے ناچتا ہے، یہ اپنی آنکھوں سے سنتا ہے، اس کی آنکھوں کے اندر ہی میرے اللہ پاک نے وہ سننے کا آلہ اور جادو لگا رکھا ہے، کان نہیں ہے اس کے۔ وہ بین والا جب سرے سے ہلاتا ہے تو پھر ساتھ ہلتا ہے، وہ ایک ریتھم پہ قربان ہوتا ہے۔ یہ موسیقی کے موسیقار کہتے ہیں نا، تو نام ہی بدل گیا۔ ہمارے زمانے میں جو جتنا بڑا موسیقار تھا وہ بڑا میراثی تھا، بڑا میراثی۔ آج کل بڑے میراثی کا نام ہوتا ہے میوزک ڈائریکٹر۔ پہلے کیا تھے وہ میراثی؟ اب پہلے ناچنا گانا، آج کل کیا نام ہے؟ یہ فن ہے۔ یہ کیا ہے؟ فن۔ نچن بھی فن۔ یہ سانپ بین پہ نہیں ناچتا، یاد رکھیے گا، اس ریتھم پہ ناچتا۔ میں اس تفسیر میں تو نہیں جاتا۔ میں اگلے دن ایک پروگرام دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اندر، ایک مولانا کہہ رہے تھے کہ موسیقی حرام ہے، حرام ہے، اور ساتھ ایک دوسرا بندہ بیٹھا تھا، وہ کہتا ہے کہ کیسے حرام ہے، یہ تو ساری دنیا موسیقی پہ کھڑی ہے، درخت میں موسیقی ہے، پھولوں میں موسیقی ہے، بلبل کے گانے میں موسیقی ہے، کبوتر، گھوگی، چڑیا، ان کی آوازوں میں موسیقی ہے۔ اور موسیقی تو ایک ریتھم کا نام ہے، جو ریتھم انسان کو مدہوش و بے ہوش کر دیتا ہے۔ میرے ابا جی نے کہا بیٹا اگر اس کو ریتھم ہی سنانا ہے، اگر اس کو سنانا بھی ہے تو پھر ایسی چیز پڑھ، ایسی چیز کہ یہ سو بھی جائے تجھے ثواب بھی ملے۔ کہنا رزینہ، پھر پوری سر لا کے سنائی، رزینہ باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ۔ زور سے کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں آتا ایک دن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے، چہرہ مبارک غصے میں لال ہو گیا جیسے چولہے کا انگارہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی چہرہ نبوت پر، بولو سبحان اللہ۔ کتنے قسمت والے لوگ ہوں گے جو نبی کے چہرے کو دیکھتے ہوں گے، ہنستے ہوئے بھی، روتے ہوئے بھی، غصے میں بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود واقعہ بھی بیان کرتے ہیں، میرے ہاتھ میں تورات کے ورقے تھے، میں مسجد نبی میں بیٹھا پڑھ رہا تھا، کملی والے کی نظر پڑ گئی،
پوچھا عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ ناول نہیں تھا، ڈائجسٹ نہیں تھا، کوئی فلم کی کہانی اور اسٹوری نہیں تھی، شعر و شاعری کی کتاب نہیں تھی، ایک نبی پہ اترنے والی کتاب تھی جس کو تورات کہتے ہو۔ حضرت موسیٰ جیسے نبی پہ میرے پاک نبی نے دیکھی، چہرے پہ جلال آیا، غصہ آیا، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا جس طرح تندور یا چولہے کا انگارہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق دیکھتے ہیں، آ کے ٹھونکا مارتے ہیں حضرت عمر کو اور اپنی زبان میں گالی دے کے کہتے ہیں، گالی کے الفاظ بھی حدیث کے اندر موجود ہیں، کہا عمر تیری ماں تجھے روئے، تیری ماں تجھے روئے، دیکھتا نہیں ادھر حالت کیا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا، سمجھ گئے، تورات کو لپیٹا، جیب میں ڈالا۔ اب نبی کا غصہ ٹھنڈے کرنے کا طریقہ سوچا، کیا سوچو؟ کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبینا۔ میں اس اللہ پہ راضی جو میرا رب، میں اس دین پہ راضی جس دین کا نام اسلام، اور میں قربان کروں اپنے آپ کو اس محمد پر جو میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک کا چہرہ مبارک ٹھنڈا ہوا، جلال جمال میں بدلا، غصہ چلا گیا، مسکرا کے کہا میرا عمر جب قرآن موجود ہے تو تورات کو پڑھنے کی کیا ضرورت؟ جب میں آ گیا تو کسی اور نبی کے کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ میں یہیں آپ کو ٹھونکا لگاتا چلوں، اگر پرانے کسی نبی کی کتاب کو پڑھنے کی اجازت نہیں، ادھر دیکھنے کی اجازت نہیں، تو محمد مصطفیٰ جیسے نبی کے ہوتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھنے کی کہاں ضرورت پڑے گی؟ خبردار! کہاں کہو رزینہ بھی پڑھ، یہ بخاری کے الفاظ ہے، رزینہ ردھم ہے، رزینہ، پھر ردھم کر کے سنا، کہو رزینہ، دیکھو بچہ سوتا ہے کہ نہیں سوتا۔ پھر واقعہ سنایا کہ پرانے زمانے میں مائیں، یہ حدیث میں بھی جاتی ہے، پرانے زمانے کی مائیں جب بچے روتے تھے ان کو لوریاں کس طرح ہوتی تھی؟ لا الہ لا الہ، زور سے پڑھو، پڑھو پڑھو بابا، اللہ کا نام ہے، ذرا زور سے، زور سے، نہیں مزہ نہیں آیا، کیا زور سے پڑھ لو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس رات خواب دیکھا، میرا ایک امتی پل صراط کو جب پار کر رہا ہے، پل صراط میں اس طرح گرنے لگا جیسے آندھی اور طوفان میں کھجور کا درخت گرتا ہے۔ میں پریشان ہوا، میرا امتی کیسے بچے گا؟ اچانک میں نے دیکھا کلمہ آگے آیا، اس کلمے نے میرے امتی کو سیدھا کر دیا۔ جب کوئی کلمہ سیدھی نیت سے پڑھتا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کلمے وچ پڑھن دے بھی دو طریقے نے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ۔ آگے زور سے زور سے، انشاءاللہ تسی نیت نال پڑھ لو، پل صراط کا کلمہ تانوں پار کرا دے گا۔ بولو لا الہ لا الہ حسبی ربی جل
रब्बी जल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे अब्बा जी मरहूम फरमाने लगे, पुत्र अगर रजीना नहीं आंदी ते कह ला इलाहा इल्लल्लाह। नीयत सही कर ले, अगर तेरी नीयत सही नहीं ते बच्चा सारी रात रोता रहेगा। अगर तू नीयत सही करा ले ते मैं लिख के दे देना, मेरा अल्लाह तेरे बच्चे नू सौन दी तौफीक दे देगा। सिर्फ नीयत सही कर ले। काबे वाल चले, अल्लाह तेनू ले जाए। आमीन जोर से। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मसनवी के अंदर एक वाकया लिखा है। ये बुजुर्गान दीन की हम पढ़ाई जाने वाली किताब है मसनवी, और ये अल्लाह के यहाँ चलती है फारसी में। फरमाते हैं मैं एक दिन एक चूंटी नू देखिया, कीड़ी नू। चूंटी को क्या कहते हो अपनी जुबान में? की तुसी पहली कहते हो क्या? बीवी। कुरान में इसका नाम है नमला। क्या? एक पूरी सूरत है कुरान में, सूरत का नाम है नमला। अल्लाह पाक ने चूंटी के नाम पे पूरी सूरत का नाम रखा है। उसका कुरान है, उसकी किताब है, उसका कलाम है। वो चाहे जिस चीज के नाम पे सूरत का नाम रखते हैं। 19वें सिपारे में शुरू होती है, 20वें में जाके खत्म होती है। उसमें एक चूंटी का जिक्र है। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मैंने एक चूंटी को देखा जा रही थी, रोती जा रही थी। तो अपनी जुबान हाल में कुछ कहती जा रही थी, रोती भी जा रही थी, कुछ कहती भी जा रही थी। तो मैंने कान लगा के सुना कि ये कहती क्या जा रही है और रोती क्यों जा रही है। तो जब कान लगाए तो आवाज आई, अल्लाह ये तो मक्के में अपना घर बंदियां वास्ते बनाया। कि हवाई जहाज़ां भी उड़ के चले जाते हैं उन्हें देखने वास्ते, बहरी जहाज़ां भी चले जाते हैं उन्हें देखने वास्ते, कारां ते गड्डियां में बह के भी चले जाते हैं उन्हें देखने वास्ते, कश्तियां ते बह के भी चले जाते हैं उन्हें देखने वास्ते। ते जो हुण मेरा दिल करे मैं तेरा घर वेखां ते मैं किहड़े जहाज़ ते चढ़ां? मेरे को तो पीआईए दे टिकट दे पैसे ही नहीं ते मैं उस ते जावां किदां ते रोज ही लेट हो जाता है। उन्होंने तो जहाज़ां दा एतबार ही कोई नहीं। सदर साहब की भैन आप बर्बाद करके अपनी एयरलाइन चलाने च लगी पई है। ते मेरा दिल करदा मैं भी तेरा घर जाके वेखां ते किवें जावां। मौलाना रूम फरमाते हैं मैं सुनता रहा, और हम इन चीजों के कायल हैं। अल्लाह पाक